بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستیں۔ بازار حسن میں ایک عجیب تماشا لگا تھا۔ علاقے میں آنے والی نئی طوائف کے گھر جو بھی جاتا وہاں سے فوراً بھاگ آتا۔ لوگ حیران و پریشان تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جو طوائف کے گھر تک جاتا ہے اس کے گھر میں داخل ہونے کے بجائے واپس اپنا سر جھکا کر کیوں بھاگ آتا ہے۔ جب لوگوں کو اس کی وجہ پتہ چلی تو حیران رہ گئے۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک طوائف حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بستی میں آ گئی۔ وہ ایک بدکار طوائف تھی۔ وہ بستی کے نوجوانوں کو غلط راہ پر ڈالنے لگی، ان کے ایمان کو خراب کرنے لگی، لوگ بے راہ روی کا شکار ہونے لگے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اب اپنی خانقاہ پر محو عبادت رہتے۔ ایک رات ہاتف غیب سے آپ کو صدا آئی کہ اے بایزید، تو لوگوں کو فراموش کر کے اپنی عبادت میں مصروف ہے، جبکہ یہاں لوگوں کا دین اور ایمان خراب کرنے کے لیے وہ بد کردار عورت فحاشی پھیلا رہی ہے۔ آپ بیدار ہوئے اور آپ نے معلومات کی۔ معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ آپ کے علاقے کے اندر ایک طوائف آ گئی ہے جو نوجوانوں کو غلط راہ پر ڈال رہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک خبر پہنچی تو آپ نے اپنا جائے نماز اٹھایا اور اس بدکار خاتون کے دروازے کے سامنے بچھا دیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب اس طوائف کے کوٹھے پر جو کوئی بھی آتا حضرت بایزید بستامی کو دیکھتا اور اپنا منہ چھپا کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ ہر آنے والا اس بات سے شرمسار تھا کہ اس طوائف کے دروازے پر ایک اللہ کے نیک ولی کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے کس طرح میں اس طوائف کے دروازے پر جاؤں؟ سارا دن یہ معاملہ چلتا رہا اور کوئی بھی اس طوائف کے کوٹھے پر نہ جا سکا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ شام کو اس طوائفہ نے اپنی خادمہ کو کہا کہ آج کیا معاملہ ہے؟ سارا دن گزر گیا مگر کوئی گاہک کیوں نہیں آیا؟ ذرا جا کر معلوم تو کرو۔ اس کی خادمہ نے جب باہر آ کے دیکھا تو کوئی بزرگ اس کے دروازے پر جا نماز بچھائے بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اس نے جا کر اس طوائف کو بتایا کہ ہمارے دروازے پر کوئی بزرگ بندہ جائے نماز بچھا کر بیٹھا ہوا ہے اور آنے والے اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ طوائف غصے میں آ گئی اور باہر آ کر حضرت بایزید بستامی کو کہا کہ بابا کیوں میرا دھندا خراب کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے جا کر اپنا کام کرو۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دھندا کرتی ہے؟ اس طوائف نے کہا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے میری قیمت ادا کرتے ہیں، پھر جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا میں کرتی ہوں۔ آپ نے اس سے تصدیقی انداز میں پوچھا کہ کیا اگر میں بھی تمہیں قیمت ادا کروں تو جیسا میں کہوں گا تم ویسا کرو گی؟ اس طوائف نے کہا ہاں، اگر آپ میری بتائی ہوئی قیمت ادا کرتے ہیں تو جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میری خادمہ کو یہ گمان تھا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو یہاں دروازے پہ آ کر عبادت میں مشغول ہو گیا ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے اس کی قیمت پوچھی۔ قیمت پوچھنے کے بعد اس کو قیمت ادا کی اور اپنی جائے نماز کو اٹھایا اور اس طوائف کے ساتھ اس کے کوٹھے پر چلے گئے۔ کوٹھے پر جانے کے بعد آپ نے اپنی جائے نماز کو بچھایا اور اس عورت کو کہا کہ اب جاؤ اور جا کر غسل کر کے صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن کر آؤ۔ اس عورت نے کہا کہ آپ یہاں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کہا تھا کہ اگر میں تجھے پیسے دوں تو پھر جیسا میں کہوں گا تو ویسا کرے گی۔ عورت مان گئی۔ عورت گئی، وضو کیا، غسل کیا اور پاکیزہ کپڑے پہن کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جا نماز لے آؤ۔ وہ جا نماز لے آئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دو۔ وہ عورت حیران اور پریشان تھی کہ یہ کیسا بابا ہے، پیسے دے کر مجھ سے نماز پڑھوا رہا ہے۔ بہرحال اس نے نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ ادھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے میں سر رکھا۔ اے اللہ، اس عورت کو تیرے حضور جھکانا اس بایزید کا کام تھا اور اس کے دل کی دنیا کو تبدیل کرنا تیرا کام ہے۔ آپ نے اللہ سے فریاد کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس عورت نے آپ کے ہاتھ پر رو رو کر توبہ کر لی اور اپنے گناہوں سے تائب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ توبہ کرنے کے بعد اپنے وقت کی بہت بڑی پارسا، عابدہ، زاہدہ اور ولیہ خاتون بن گئی۔ اللہ کریم ہمیں بھی اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے، آمین۔